السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ تراویح کی نیت کیسے کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ روزانہ روزے بھی رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا، ہمیں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جنہیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تراویح کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تراویح کی نماز نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہم اس انداز سے کام کریں کہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم نہ رہیں۔ نیت کا جہاں تک تعلق ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی بھی نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، بغیر نیت کے قابل قبول نہیں۔ حدیث میں موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ہے تو عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت ہی نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن نیت کا اصل تعلق دل سے ہوتا ہے۔ دل میں اگر آپ نے ارادہ کر لیا اور زبان سے کوئی بھی جملہ ادا نہیں کیا، نہ کوئی لفظ نکالا، تو آپ کی نیت مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان دل سے ارادہ بھی کرتا ہے اور زبان سے ادا کرنا چاہے تو پھر کیا کہے؟ دیکھیے، جہاں تک تراویح کی نماز کی نیت کا تعلق ہے تو اگر آپ نے اتنا بھی کہہ لیا، اے اللہ، میں تیرے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں تراویح کی جو کہ سنت ہے، تو ظاہر بات ہے اتنا کہہ لینے سے بھی نیت ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ مکمل نیت کریں تو ظاہر بات ہے تراویح کی نماز میں جو تراویح پڑھانے والے امام صاحب ہیں، 2 رکعت کے بعد جب سلام پھیریں گے تو فوراً وہ اگلی 2 رکعت کے لیے نیت باندھتے ہیں، اور سبحانہ کے بعد پھر قرآن قرأت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو سبحانہ بھی پڑھنا ہوگا۔ پھر اگر آپ اتنی لمبی نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں واسطے نماز کے، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز تراویح سنت، رکن میں رکعت شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے، اگر 20 رکعتوں کی پہلی 2 رکعت جو آپ پڑھ رہے ہیں اسی میں نیت کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ میں جو ان امام کے پیچھے یہ 20 رکعت پڑھنے والا ہوں، یہ اللہ میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز سنت ہے، تو اب ہر 2 رکعت پر نیت کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، بلکہ پہلی 2 رکعت سے پہلے جو آپ نے نیت کی تھی ساری رکعتوں کی، اس سے آپ کی نیت مانی جائے گی اور ساری رکعتوں کی نیت مان کر وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہر 2 رکعت پر نیت کرنا چاہتے ہیں تو اور بہتر ہے، مختصر کر لیں، دل میں ارادہ رکھیں اور زبان سے اتنا کہہ دیں کہ یہ 2 رکعت میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز سنت ہے، تراویح کی ہے، وقت عشاء کا ہے اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ اتنا آپ کو دل میں ارادہ کرنا ہے اور زبان سے مختصر الفاظ کہنے ہیں، آپ کی نیت مانی جائے گی۔ لیکن بعض لوگ وہ ہیں کہ جو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کون سا وقت ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کس درجے کی ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کم از کم اتنا دل میں ارادہ ہو، یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سنت ہے، عشاء کا وقت ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دے، اور جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں بھی ہوں گی۔ اور دیکھیے، دین بہت آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین یسر، دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا، سختی مت کرنا۔ یہ آسانی تو ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیں تو نیت ہو گئی،
یہ آسانی تو ہے کہ آپ ساری رکعتوں کی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں تو نیت مانی جائے گی. کتنا آسان ہے ہمارا دین، لیکن پھر بھی ہم خود بخود اس میں سختیاں پیدا کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے.